अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। मामलात बहुत से हैं, सियासी भी हैं, इक़्तिसादी भी हैं, और एक दिलचस्प जो डेवलपमेंट है वो ये कि चाइना की जो अहमियत है उसको तो ज़ाहिर है सब उससे वाकिफ़ हैं। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ी एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कि वज़ीर ख़ारजा भी थे और आर्मी चीफ़ भी थे और DGISI भी थे। प्राइम मिनिस्टर बहुत अहम दौरे पे चाइना जाएंगे, यानी कि वो हिस्टोरिकल दौरा होने जा रहा है, उस हवाले से मीटिंग हुई थी। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है और उसी के पैराए में जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और साथ साथ जो इक़्तिसादियात के हवाले से मसाइल हैं। हमें आज नाज़रीन एक अहम पैनल ने ज्वाइन किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, फेडरल स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब, लगता है आपका फ़ोन आपको बहुत अजीज़ है, आप अभी भी वही देख रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN हैं और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब। कमर जमान कायरा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और सीनियर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, बहुत दिनों के बाद आपने हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक सलीम साहब ने, नाज़रीन इकोनॉमिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, सियासत पर भी इनकी नज़र होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें जनरल एजाज़वान भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शुरू कर देते हैं ख़तरनाक की जो बात हो रही है। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आप तो बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, थोड़ा सा हमें ये बता दें ये खतरनाक कौन सा खेल खेला जा रहा है। अब हम अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं ख़तरनाक होऊंगा, आज उनके बड़े की मिनिस्टर ने भी कह दिया, वो इंटीरियर मिनिस्टर का कहना कि प्राइम मिनिस्टर ख़तरनाक होंगे, तो फिर तो थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। क्यों अली खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब ने बात की है और मैं समझता हूँ कि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर हमारे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कैंप में और मौलाना साहब को भी चला गया है, और उनको पता है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर कितने ख़तरनाक होते हैं, या रोडों पे जब होते हैं तो ये वैसे ही रोड पे इनको निकलने का शौक़ बड़ा है, लेकिन इनको उधर मज़ा आता नहीं है, क्योंकि रोड पे निकलने के लिए बंदे के साथ पीछे बंदे होने चाहिए। तो अगर बंदे नहीं हैं, आपके बंदे तगड़े नहीं हैं, या वो लंबा बैठ नहीं सकते, तो फिर वो ऐसी मुसीबत वो गले पड़ जाती है। 2-3 बार इन्होंने ट्राई की है नून ने, पीपल्स पार्टी ने, तो फिर उनको वापस जाना पड़ा। बल्कि एक दफ़ा तो मौलाना साहब को बीच चौराहे अकेला छोड़ के ये लोग पतली गली से निकल गए। तो बहरहाल मैसेज तो इनके लिए था, और मेरे ख्याल में कायरा साहब की और खुर्रम साहब की जमातों को मैसेज बड़ा ठीक ठाक चला गया। अच्छा, नहीं उनसे तो पूछ लेते हैं मैसेज का, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर सड़कों पे निकलेंगे तो खतरनाक कैसे हो जाएंगे, यानी जरा बताइए। नहीं, एज अ प्राइम मिनिस्टर तो ज़ाहिर है वो नहीं निकलेंगे, वो तो उन्होंने इनको वैसे ही एक इशारा दिया है कि अपोजिशन के तौर पे या एक अवामी लीडर के तौर पे रोड पे जो असल अपोजिशन होती है वो इमरान खान साहब ने दिखाई है आज की अपोजिशन को। जो ये अपोजिशन इकट्ठी है और इकट्ठी नहीं भी है, कभी PDM में होते हैं, कभी नहीं होते, कभी कहते हैं हम निकल रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं निकल रहे, कभी इनकी तारीख बदली हो जाती है, कभी कहते हैं इस्तीफे देने, फिर कहते हैं नहीं देते, कोई कहता है जनाब अदम एतमाद, फिर कहते हैं नहीं बंदे नहीं हमारे पास। तो अब इनसे आप पूछ लें कि इनके इरादे क्या हैं। हाँ, नहीं पूछते हैं डरे हुए कितना है जी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, डर गए आप? तो इमरान खान साहब खतरनाक हैं, क्योंकि जब वो सड़क पर आते हैं तो वो बुलडोजर लेके पार्लियामान का जंगला तोड़ते हैं। जब वो सड़क पर आते हैं तो उनके कारकुन डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा करते हैं। जब वो सड़क पर आते हैं तो वो डंडे लेकर इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब करते हैं। दर्जनों पुलिस अफसरों को इन्होंने और सिपाहियों को जदोकोब किया। जब वो सड़क पर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जंगले पर अपनी शलवारें लटकाते हैं। जब सड़क पर आते हैं तो ऐवान सदर के गेट पर हमलावर होते हैं। तो जब सड़क पर आते हैं तो जबरदस्ती जोर के जरिए जो है वो पुलिस पर भी हमलावर होते हैं, उनकी वैन्स पर हमलावर होते हैं। जब वो सड़क पर आते हैं तो कंटेनर पर खड़े होकर पाकिस्तान की पार्लियामान को, मुंतखब अरकान को लान तान करते हैं, गलत जबान और गालियां देते हैं। तो खतरनाक तो है, इसमें कोई शक नहीं, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैंने बात की है सारी। तो खतरनाक दोबारा आ जाएं, सड़क पर आ जाएं,
ایشو یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کا اس طرح کی دھمکی دینا اس وقت جب اس کے پاس ریاست کے تمام وسائل اور تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ریاست کی جو طاقت ہے اس کے پاس موجود ہے، یہ فاشزم ہے. وزیر اعظم اس طرح کے بیانات نہیں دیتے کہ جی میں خطرناک ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا اپوزیشن میں خطرناک ہوں گا. ذرا قمر زمان قاہرہ صاحب کے پاس نہیں، میں ایک بات کر دوں. دیکھیے یہ دوسرا جو انہوں نے ایک اور بھی کہا نا، انہوں نے کہا کہ میں وہاں بیٹھ کر وزیر اعظم کے دفتر میں تماشے دیکھتا رہتا ہوں. وہ کون سے تماشے ہیں؟ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے تماشے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ تماشے دیکھ رہے ہیں. ہی از اے اسپیکٹیٹر ناٹ چیف ایگزیکٹو. اچھا جی، قمر زمان قاہرہ صاحب کتنا ڈرے ہیں آپ وہ خطرناک والے جملے سے، جو کہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی اس کو دہرا دیا کہ یقینی طور پہ پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں ہوں گے عمران خان صاحب تو خطرناک ہوں گے، اور علی محمد خان صاحب نے بھی ایکسپلین کر دیا کہ خطرناک کیسے ہوں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہوں گے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں جب تھے تو ان کے جلوسوں کی وجہ سے اور ان کے جلسوں کی وجہ سے کوئی حکومت نہ گئی تھی نہ ہلی تھی. حکومت اپنی جگہ قائم تھی. یہ استعفے دے کے بیٹھے رہے تو بھی حکومت قائم رہی. یہ استعفے دینے کے 8 مہینے بعد واپس تشریف لے آئے بمے تنخواہوں کے، بمے مراعات کے، تب بھی حکومت قائم رہی. پارلیمان پہ حملہ آور ہوئے تو بھی حکومت قائم رہی. تو ان کا مجھے نہیں پتا ان کی کس تحریک کے نتیجے میں یہ حکومت ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج نے عدالت کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کر لیا تو یہ بڑا افسوسناک، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی عوامی دباؤ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک متنازع یا ان پاپولر عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو ہٹایا گیا تھا اقتدار سے. اس کے بعد مسلم لیگ نے اپنی ٹرور پورا کیا تھا. تو وہ کون سا دباؤ تھا، وہ کون سا خطرناک پوزیشن تھی جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں. دوسری گزارش، وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس نیب ہے، ان کے پاس ایف آئی اے ہے، ان کے پاس میڈیا. آپ کو ہینڈل کرنے کا بڑا طریقہ ہے، پورے آپ کی بھی چابیاں مروڑی جاتی ہیں. تو جو نیریٹو وہ دینا چاہتے تھے وہ بھی دیا ہے. ان کی اپنی ٹیم ہے، پورا کا پورا پاکستانی ریاستی سٹرکچر ہے. اور وہ جتنا دباؤ، جتنا تشدد وہ اپوزیشن پہ کر سکتے تھے وہ کیا. لیکن ہوا یہ ہے ان کے لوگ جیلوں میں گئے، قیادت جیلوں میں گئی، کہا چھوڑوں گا نہیں، سب کچھ ساری جماعتوں کو. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب وہ کیس عدالتوں میں گئے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی عدالت میں تو کیس فیصلے نہیں ہونے، نہ ہی ان کی جماعت کی عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں، بلکہ قانون کی عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں. اور قانون کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں بھی جب کیس گئے تو آپ ذرا غور کر لیجئے، جتنے کیس ایف آئی اے کے پاس کے یا نیب کے ہائی کورٹس میں گئے ہیں یا سپریم کورٹس میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، ان سارے کیسز کے اوپر، سارے، کسی کے اوپر ذرا نرم بات، کسی ذرا سخت بات، آل کیسز، اس کے اوپر کمنٹس یہ تھا کہ اٹھا کے عدالتوں نے کیسز پھینکے ہیں اس حکومت کے منہ پہ کہ یہ کیا کیس بنائے ہیں، اور ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور وزیر اعظم صاحب آج بے بس ہیں. ان کو جس طرح ان کی معاشی ٹیم نے یہ تحفظ دیا تھا کہ جناب ہم آگے، آپ حکومت لیجئے، ہم حکومت میں آئیں گے تو 100 دن میں ہمارے پاس ایجنڈا ہے، ہم 100 دن میں پاکستان کی اکانومی کو we'll set it straight، اور ہم 1 سال کے اندر اندر پاکستان کی اکانومی کو 4 چاند لگا دیں گے. وہ بری طرح پٹ گیا. نہ تو تیل سستا ہو سکا، نہ گیس سستی ہو سکی، نہ بجلی سستی ہو سکی، نہ گھر بن سکے، نہ روزگار مل سکا، نہ ٹیکس بڑھ سکا. اور ٹیکسوں کا ایک بھرمار ہے جو بڑھتی جا رہی ہے. یہ سارے عمل اکانومی کے حوالے سے ان کی ٹیم کے وہ خواب ہو گئے. اور اس لیے اپنے اکنامک وزٹ کو ختم کر کے، ہٹا کے، اور ان کی جگہ کبھی ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح ان کے سیکٹریز بدلے گئے. اسی طرح ایک آخری بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، جو ریلیٹو ہے اس بات سے، وہ ہے کہ ان کو شہزاد اکبر صاحب نے، جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ بھی وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ہیڈ تھے، اور وہاں پہ بھی وہ یہی ایڈوائزز دیتے تھے. اور پھر انہوں نے خان صاحب کے ساتھ اقتدار میں آنے سے پہلے جوائن کیا، اور انہیں بڑے خواب دکھائے. جس طرح اکانومی والوں نے دکھائے، اس طرح انہوں نے بھی دکھایا. اور خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی ان کو اپنی لچھے دار باتیں کرتا ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ جلسوں میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہوتے تھے،
پیچھے سے کان میں آ کے کسی نے ٹو ٹو کی اور انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے سیدھا کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے. شہزاد اکبر نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں, $200 ارب باہر ہے, میں وہاں سے لے آؤں گا. یہ مسلم لیگ والے, یہ پیپلز پارٹی والے, یہ JUI والے, یہ آپ کے ساری اپوزیشن, یہ سارے کے ثبوت ہمارے پاس ہیں. میں یوں ثبوت عدالتوں میں دوں گا, سالڈ ثبوت ہیں, اور 15 دن میں نہیں, مہینے میں, 6 مہینے میں فیصلے کرا کے یہ ڈسکوالیفائی کر کے جیلوں میں ہوں گے. اور پھر جی, اور پھر ایسا نہ ہوا, بالکل ایسا نہ ہوا تو وہ اب گھر چلے گئے. یہ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا, یہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خطرناک ہوں گا, وہ کہتے ہیں ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. اب پاکستان وہ نہیں رہا. پاکستان کے لوگ آپ کی اصلیت جان چکے, اور ان کی زندگیوں میں جو تلخیاں آپ نے بھری ہیں وہ بھی جان چکے, اور جو پاکستان کا عالمی امیج آپ بیلڈ کرنے چلے تھے وہ بھی 16 درجے اور نیچے لے جا کے کرپشن میں اور مس گورننس میں اور رول آف لا میں آپ نے پاکستان کا امیج اور برباد کر دیا ہے. اب پاکستان میں آپ کی حکومت گئی, آپ اپنی جماعت ڈھونڈیں گے, آپ کو جماعت نہیں ملے گی. اچھا چلیں ذرا دیکھتے ہیں ان سے, اب ذرا اینالسٹ سے پوچھتے ہیں. جنرل اعجاز عوان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی آج یہی فرما دیں, وہ انٹیریئر منسٹر بھی دہرا دیں وہی بات کہ یقینی طور پر خطرناک ہوں گے عمران خان صاحب. کوئی ذرا عجب بات لگتی ہے کہ پرائم منسٹر وہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہیز اے سٹنگ پرائم منسٹر, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ تو تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں لوگ, تو انہوں نے کہا جی سیاستدانوں کو تو کہہ رہے ہوں گے لیکن یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں جس کو آج شیخ صاحب نے بھی دہرایا, انٹیریئر منسٹر ہیں, ہی از ناٹ جسٹ شیخ صاحب. نسیم, میں اس کو کوئی ایسا سیریس نہیں لیتا, اس لیے کہ ہمارا سیاسی کلچر پاکستان کا اسی طرح کا ہے کہ ایک طرف سے بڑک آتی ہے تو کاؤنٹر بڑک آتی ہے, ایک تھریٹ آتی ہے تو دوسری طرف سے کاؤنٹر تھریٹ آتی ہے, وچ مینز نتھنگ. کبھی ہمارے اپوزیشن والے پیٹ پھاڑ کے الٹا لٹکانے کی بات کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں تم تو متحدہ ہندوستان بنانے جا رہے ہو, کوئی کہتا ہے کہ یہ جو میٹرو کے گڑھے ہیں یہ یا میری قبر بنے گی یا ان کی. کبھی بڑک سننے میں آتی ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. تو یہ ہمارا مزاج ہے ہماری سیاست کا کہ اس میں اسی طرح کی لینگویج بولی جاتی ہے جو ایک عام اسٹریٹ ورکر جس کو سن کے کہے واہ 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 کیا زبردست بات کی ہے. اس کے علاوہ اٹ مینز نتھنگ. رہی بات اسٹیبلشمنٹ کو سنانے کی, تو ایک ماتحت ادارے کو ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو لیگلی اینڈ آفیشلی اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتا ہے, اسے کسی کے ذریعے میسج دینا یا ایک ہوائی فائر کر کے میسج دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہی کین if he thinks کہ اگر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہو رہی ہے, تو he can call anyone directly and ask him کہ یہ کیا ہے, and he can hold them accountable. انہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئے گی. تو میں اس کو ایک تھریٹ اور کاؤنٹر تھریٹ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا, اور یہ ہرگز اسٹیبلشمنٹ کے لیے میسج نہیں تھا. یہ میسج اس اپوزیشن کے لیے تھا جو کبھی 27 فروری کی بات کرتی ہے تو کبھی مارچ کی بات کرتی ہے. ایسی جو ہماری ہی سیاسی کلچر میں ایک پرائم منسٹر نے کرسی پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ میں کمزور سے ہی میری کرسی بہت طاقتور ہے. حالانکہ چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر کو طاقت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تقریروں میں, ان کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں جس طرح آج پرائم منسٹر کے پاس ہیں. جی, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ لفاظی ہے اور بس لفاظی سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. فاروق سلیم صاحب, اس ماحول میں جب اقتصادیات کے حوالے سے بہت سوال اٹھ رہے ہیں اور ابھی وہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی ہے, پرائم منسٹر صاحب بہرحال آج انہوں نے تقریر کی, اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو CM پنجاب ہیں وہ ان کی بہت اچھی کارکردگی ہے. تو اس پر آپ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت جو گورننس کی صورتحال ہے اس میں کس طرح کے الفاظ ادا ہونے چاہیے؟ جنرل صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, لاٹ آف وربوسٹی, لیکن یہ کیا اس وقت اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے؟
جی نسیم، دیکھیے پیورلی لگ رہا ہے کہ اشرافیہ کی آپس کی جنگ ہے، جس سے عوام کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ریاست کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیے اس وقت عوام کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے. اس کا کوئی حل، اس کا کوئی سلوشن نہ تو یہاں اپوزیشن بتا رہی ہے اور نہ ہی حکومت وقت بتا رہی ہے. اسی طرح ریاست کا جو نسیم سب سے بڑا چیلنج اگلے 12 مہینوں کا ہے وہ تقریباً 45 سے 50 ارب ڈالر کا جو تجارتی خسارہ ہونے چلا ہے، اور وہ کہاں سے پورا کیا جائے گا اس کے اوپر بھی کوئی فوکس یا کوئی اس کے اوپر قدم نہیں اٹھایا جا رہا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں جس قسم کی زبان استعمال کی، بے شک آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں بھی پہلی اس قسم کی زبان جو ہے وہ کسی وزیر اعظم نے استعمال نہیں کی. مجھے جو 5 چیزیں نظر آئی ہیں، ایک تو ناراضگی نظر آئی ہے وزیر اعظم صاحب کی زبان پہ، ایک بدلے کی بدبو اس میں نظر آئی ہے، ایک شکست کی نشانیاں کچھ نظر آتی ہیں، فرسٹریشن ہے، خوف بھی نظر آتا ہے. اب دیکھیے کہ سیاسی ناراضگیاں ان کی عدلیہ کے ساتھ بھی ہیں، سیاسی ناراضگیاں ان کی جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بھی ہیں، لیکن جو معیشت کا حال آپ نے پہلے ذکر کیا، اس میں مہنگائی کو اگر آپ دیکھ لیں تو آٹا جو ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں بلند ترین ہے، چینی بلند ترین ہے، ڈالر کا ریٹ بلند ترین ہے، پیٹرول کا ریٹ بلند ترین ہے. اور پھر آخر میں جو آپ نے کہا کہ جو کل بم پھٹ گیا، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا کہ 10 سالہ بدترین رینک ہمیں کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دے دیا، یعنی کہ 140ویں نمبر ہمارا آ گیا. اور وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو اس وقت وہ 117 پہ تھا. ابھی انڈیا جو ہے وہ 85 پہ بیٹھا ہے، نیپال جو ہے وہ 117 پہ ہے. تو بہت طرف سے آپ سوچ لیجئے 1,70,00,000 ووٹ جو 2018 میں ملے تھے وہ اس زور پہ ملے تھے کہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک بڑا اسٹرانگ برانڈ تھا، ان کے پاس ایک اینٹی کرپشن کا بڑا مضبوط اور ٹھوس قسم کا بیانیہ تھا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت حاصل تھی. پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں وہ عمران خان صاحب کے جو برانڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان پہنچا ہے، ٹھیس پہنچی ہے. اور اسپیشلی شہزاد اکبر صاحب کے ریزگنیشن کے بعد وہ جو اینٹی کرپشن کا بیانیہ تھا وہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایک قسم کا دفن ہو گیا ہے. ایک قسم کا دفن ہو گیا اینٹی کرپشن کا بیانیہ. علی محمد خان صاحب سے اس پر بات کریں گے اور تمام بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو شہزاد اکبر صاحب گئے ان کے جانے کے بعد جو احتساب کا بیانیہ ہے اور کرپشن ختم کرنے کا وہ بیانیہ ختم ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھیں ناظرین کہ آج ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب کو، عباسی صاحب کو پرائم منسٹر نے شہزاد اکبر صاحب کی جگہ پہ ان کی تعیناتی کی ہے. لیکن ایک براڈر ایشو جو ہے علی محمد خان صاحب، جو ابھی ہمارے پینلسٹ ریز کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کا جو جانا ہے اس سے نقصان بہت پہنچا ہے بیانیے کو، کیونکہ کلیئرلی وہ لیڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر کا ایفرٹ. لیکن نسیم زاہد صاحبہ، مجھے بڑا یہ فروخ سلیم بھائی کی بات مجھے تو یہ بڑا لاجک بڑا بچکانہ سا لگا ہے. کیا ویسے میں تو آپ کا بڑا مداح بھی ہوں اور خیر خواہ بھی ہوں، لیکن خدا نخواستہ کل آپ 24 نیوز پہ نہ رہیں، کہیں اور چلی جائیں تو 24 نیوز بند ہو جائے گا. یا کل کو اگر سپریم کورٹ کے ابھی ہمارے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، نئے آ گئے ہیں، تو کسی کے جانے سے کیا عدالتیں یا کسی کے جانے سے دفتر یا کسی کے جانے سے کوئی جگہ بند ہوتی ہے یا کوئی کارروائی رک جاتی ہے؟ دیکھیں، ہر آدمی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے اپنا رول ادا کیا اور بخوبی ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں کی مخالفت مول لے کر عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو، احتساب کے وہ آگے لے کے گئے. ان کا یہیں تک رول تھا. اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے بہتر جانا ہے کہ رسپانسبلٹی اب کوئی اور لے کے آگے جائے. احتساب کا بیانیہ اگر ختم ہو جائے، اگر فروخ سلیم صاحب کی بات کو میں سچ مان لوں، تو اس کی تو 2 صورتیں ہیں: یا تو اس ملک میں کرپشن زیرو ہو گئی ہے یا تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. دونوں میں سے ایک بھی بات نہیں ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی بھی وجہ سے چلا گیا،
اب جو ہے تحریک انصاف کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے, ابھی تو ہمارا 1.5 سال باقی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اس ملک میں کرپشن کم ہوگی, بہتری کی طرف بات جو ہے وہ جائے گی. بڑے لیول کی کرپشن کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا, وہ انہوں نے بہت حد تک کم کر دی ہے, نیگلیجبل کر دی ہے. منسٹر لیول کی اگر کسی پہ کوئی بات آتی ہے, the second day he is not in office, وہ اس کو ہٹنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے نچلے لیول کی کرپشن ختم ہونے میں وقت لگے گا. جہاں تک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بڑی بات ہوتی ہے جناب, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان چیپٹر کے جو ہیڈ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز رہے. ان کی 6 بڑی رپورٹوں میں سے ایک بھی رپورٹ میاں صاحب کے دور میں نہیں آئی. 2 رپورٹیں مشرف صاحب, 3 رپورٹیں پیپلز پارٹی اور 1 رپورٹ ہمارے دور میں آئی ہے. مت بھولیں کہ پرائم منسٹر نے ان کو پرائم منسٹر آفس میں ایک آفس لے کے دیا, تمام پریویلیجز. پھر 2016-17 میں عادل گیلانی صاحب کو ایز اے سفیر بھیجا, ان کے بیٹے کو بھی نوازا. تو ان لوگوں کی رپورٹ کو دیکھیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک کریڈیبل ادارہ ہے, لیکن ان کا پاکستان چیپٹر جو ہیڈ کرتے ہیں ان کی بڑی کلوز لینیج ہیں میاں صاحب کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, ان کو وہ پسند ہے, ان کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے, میاں صاحب ان کو اور بھی نوازیں گے. اور جہاں تک یہ بات فاروق صاحب نے کی ہے کہ معیشت, تو ٹھیک ہے مہنگائی کا ایشو ہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں, لیکن کل میں نے سینٹ میں بھی کچھ فگرز دی ہیں, اور وہی فگرز کامرس ڈویژن کی آپ کے پروگرام میں 1 منٹ میں بول دیتا ہوں. اگر اس میں ان کو تباہی نظر آتی ہے, نمبر 1 5.37 کی جی ڈی پی گروتھ ہے فاروق سلیم صاحب, with 1.2 بلین ڈالرز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کلوزنگ ان آن جون 2021. جون 2021 کے بعد دسمبر کے بیچ میں جو ہوا ہے وہ اس کا پتہ پھر 2022 جون میں ہوگا. 1.9 بلین ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ 5.37 کی جی ڈی پی گروتھ ہم نے اچیو کی ہے. 5.5 تھا مسلم لیگ نون کا آخری سال, 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ, جس پہ آپ بھی بڑا لکھتے رہے. دوسرا, اس وقت آپ کی جو ایکسپورٹ ہے منتھ بائی منتھ ہم ان کو 50% مات دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کا ایکسپورٹ پر منتھ 2 ارب ڈالر سے 1 ٹڈی پیسہ زیادہ نہیں تھا, ہمارا 3 ارب ڈالر پر منتھ کو ٹچ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ سن لیں فگرز, ٹیکسٹائل کی ہماری 27% گروتھ ہے اس سال, ایگریکلچر کی 25% گروتھ ہے اس سال, مینوفیکچرنگ کی, نان ایگریکلچر کی 26% گروتھ ہے. اوور آل انجینئرنگ کو ملا کے ٹوٹل گروتھ آپ کی یو میڈ یور پوائنٹ علی محمد خان صاحب, 25% گروتھ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. مہنگائی کا ایشو ہے, باقی تو آپ کے میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک, آپ کے یو میڈ یور پوائنٹ, ہم جائیں گے فاروق سلیم صاحب کے پاس. اور فورن ایکسچینج ریزروز بھی آپ کے 20 ارب ڈالر کو کراس کر رہے ہیں, ان سے جواب جو کہ 9 ارب ڈالر ہمیں ملے تھے جب ہم نے ان سے ورثے میں لیا یہ تباہل معیشت. ٹھیک ہے, ان سے جواب لیں گے, لیکن آپ جیسے سن رہے تھے آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ قیمتیں بڑھیں گی, اور میرا خیال ہے عام جو شہری ہے اس کو الٹیمیٹلی مہنگائی کا جو ہے وہ بوجھ اس سے سنبھالا نہیں جاتا. یہ آپ کے فگرز اپنی جگہ, لیکن یہ بتائیے خرم دستگیر خان صاحب, یہ تو بتا رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کی پارٹی انفلوئنس کرتی ہے, جو آپ کا تعلق ہے لاہور پاکستان چیپٹر سے. جی یہ بالکل لغو الزام ہے, ایبزرڈ ہے. بہت ہی 2 معتبر پاکستان کی شہری خواتین جو ہیں اس وقت ہیڈ کر رہی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو. ایک یاسمین لاری صاحبہ ہیں, اور ان کے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ اقبال جو کہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر کی والدہ ہیں, لیکن ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سربراہی کر رہی ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کا یہ کہنا, ان کی تو جو مرضی, دیکھیں یہ تو وہی کنٹینر والا ایٹیچیوڈ ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی گالی دے دو, کسی پر بھی کوئی الزام دے دو. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تجربہ عمرانی مکمل طور پر ناکام ہو چکا. اچھا خرم صاحب, اگر آپ اجازت مجھے دیں 1 منٹ مجھے آپ اجازت دیجئے. آئی ایم ویری سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن علی محمد خان صاحب, ڈو یو اسٹینڈ کریکٹڈ؟ انہوں نے آپ کو بتا دیا کون 2 خواتین ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو. دیکھیں میں نے آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ پیش کیا ہے کہ پاکستانی چیپٹر کو جب ہیڈ کر رہے تھے عادل گیلانی صاحب, کیا وہ پرائم منسٹر آفس میں خرم دستگیر صاحب کے ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم کے نیچے نہیں رہے؟ کیا وہاں ہم آج کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تنخواہ دار نہیں رہے؟ کیا انہوں نے میاں صاحب کی ریکمنڈیشن پہ ان کو سربیا کا سفیر نہیں بنایا گیا؟ کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے کہ جب دنیا میں پاناما لیکس آ رہی تھیں, جب ان کی کرپشن کی داستانیں آ رہی تھیں, جب ان کو سپریم کورٹ سے
ڈسمس علی کیا جا محمد رہا صاحب، تھا. یہی آج کی چیپٹر جو میں نے ہے بھی ان کی historical حکومت fact کی بتانا جو ہے ہے کرپشن کی کہ کمی کی صدر داستانیں مملکت عارف خوشخبریاں میں الوی سنا رہا تھا. 2007 سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے باقاعدہ رکن ہیں. 2007 سے عارف الوی صاحب اس نہیں کے نہیں رکن علی ہیں. محمد خان اب صاحب، ہم ہم کہیں گے آج وہ کی سارے بات کر رہے تھے. آج بھی manipulated. آج کی بات کریں نا. آج کی بات یہ اچھا ہے چلیں، اوکے، یہ پچھلے تو 3 ناظرین سال نے سے سن لیا، پاکستان میں کلیریفیکیشن لی. جو ٹھیک، کرپشن ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے. آج کا فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی رینکنگ میں مستقل میرے جو زمین سوال دوز میں ہے، نے نیچے کی جواب طرف دیا. جا آپ رہا کیوں ہے. جذباتی ہو اور رہے ہیں؟ آپ تو جب نہیں ان ہیں کے اندر پاس اچھا، جگہ تنخواہ نہیں ہے ٹرانسپیرنسی سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل کہ پاکستان جب چیپٹر کے. آپ پاکستان آپ میں بھی کوئی عہدیدار ڈیولپمنٹ لگے ہیں نہیں کیا؟ ہو رہی، کوئی پروجیکٹس وہی نہیں ہو میرے رہے. سے اچھا، سوال ہے، خرم میں نے صاحب، جواب بات دیا. کلیئر ہو گئی. وہی ہو رہی ہے خرم جہاں صاحب عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے. میں عمران خان کا جملہ اپنی بول کے یار ختم کرتا ہوں. جذباتی انہوں نے نہ کہا ہو. تھا جب کرپشن ہوتی ریلیکس ہے ہیں. عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں دیتی ہے. آج کرپشن بھی زیادہ ہے، آج مہنگائی بھی زیادہ ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن بھی کم تھی اور مہنگائی بھی کم تھی. اچھا قمر زمان قاری صاحب، ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. یہ مجھے ویسے ایک بات تو آپ مانیں گے نا، ان لوگوں کو جو کرپشن کے انداتا ہیں ان کو کرپشن کے خلاف بولنے پہ عمران خان نے ویسے مجبور کر دیا ہے. بڑی اچیومنٹ ہے نہیں. کہ اچھا پاناما ذرا والے اور سوئس بینک والے آج کرپشن کے ٹھیک ہے، خلاف ٹھیک ہے بات علی کر رہے محمد ہیں. صاحب، یہ دن ایک بھی دیکھنا تھا منٹ. ہمیں. قمر زمان صاحب کے پاس مجھے جانے دیں. خرم صاحب، آئی نیڈ ٹو گو ٹو دی ادر گیسٹ پلیز. ہاں چلیں. خرم صاحب ایک منٹ. قمر زمان قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کی، اور آپ نے کہا کہ کورٹس تک جب بات پہنچتی ہے تو یہ تو حقیقت ہے. یہ علی محمد خان صاحب بھی ایکسیپٹ اس کو کریں گے کہ کورٹس نے 99% جو کیسز ہیں نیب کے وہ نکال کے انہوں نے کہا کہ انیڈیکویٹ ایویڈنس وغیرہ. تو قمر زمان صاحب، اب جو بات اکاؤنٹیبلٹی کی ہو رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ تو کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو، لیکن واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیے، جمہوری معاشروں میں، یا جمہوری تو ہم پوری طرح ہیں ہی نہیں ابھی، لیکن ہمارے جیسے معاشروں میں بھی جب تک پبلک اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، یہ خالی قانون کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ آپ کی لارج سکیل یا بڑے لیول پہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ ساری دنیا کا تجربہ تو ہے، تاریخ میں ایسا بھی ہے. دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ اس کے لیے سخت ترین سزائے موت ہے، گردن زدنی ہے، وہاں پہ بھی یہ عمل کنٹرول نہیں ہوا، منیمائز کر لیا جاتا ہے. لیکن دنیا کے وہ ممالک جو آج ترقی یافتہ ہیں اور جہاں بہت منیمم لیول پہ کرپشن تو وہاں بھی ہے، لیکن اس کے ایک اور لیولز ہیں، اس کا ایک اور سٹائل ہے. لیکن عام آدمی کی زندگی میں وہاں کرپشن نہیں ہے. کرپشن ویسے تو سرمایہ داری نظام کا ایک لازمی جزو ہے. وہ کرپشن کوئی رشوت دے رہا ہوتا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہوتا ہے، تو دینے والا بھی کوئی مطلب ہے وہ مجرم ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ملکوں میں آج اگر وہاں پہ صورتحال بہتر ہوئی ہے تو صرف عدالتیں بہتر ہو جانے سے نہیں ہوگی، صرف قانون بن جانے سے نہیں ہوگی. قانون تو ہمارے ہاں بھی ہیں، ادارے تو ہمارے ہاں بھی ہیں. وہاں پبلک کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، سب سے بڑا عمل اس کا ہوتا ہے. مذہب میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگ اللہ سے بھی کم ڈرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کا ڈر بڑا ڈر ہوتا ہے، اور اس کے ڈر سے وہ لوگ بہت سارے گناہ، بہت ساری خرابیاں نہیں کرتے. ورنہ اللہ کی ذات تو ہر چیز کی علیم و خبیر ہے اور ہر چیز کا خبر رکھتی ہے، پھر اس کے ڈر سے تو گناہ کرے ہی کوئی نہ. لیکن ایسا نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ علی محمد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ سرکاسٹکلی گفتگو کرنے کے تو 500 طریقے ہیں. میں ان کے لیڈر کے اوپر الزام لگا دوں گا اور ان کے ساتھیوں پہ لگا دوں گا. شہزاد اکبر صاحب کو نکالا گیا، ان سے استعفیٰ لیا تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں تھا، اس سے کوئی اور کام لینا چاہیے تھا، لہذا اسے میں نے وڈرا کر لیا، مجھے مایوس کیا. یہ پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے. اب میں علی محمد کی بات سنوں گا، وزیر اعظم کی سنوں گا، فواد چودھری کی سنوں گا، یہ کسی اور کی سنوں گا، یہ آپ فیصلہ کر لیجئے. ایک اور گزارش کہ کل کے پروگرام کے اندر، کل یا پرسوں اتفاق سے علی محمد صاحب بھی اور خرم صاحب بھی اور میں بھی تھے، تو اس میں بھی علی محمد صاحب نے کہا کہ پاکستان کی گروتھ جو ہے، پاکستان کا جو اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 1.9 بلین ہے. بار بار ان کو تصحیح کی، خرم صاحب نے وضاحت کر کے بیان کی. آج پھر وہی اسی بات پہ کھڑے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو ہیں، جی نہیں آپ بولیے، ختم کیجئے گا قائر صاحب، اب فرمائیے. نہیں، آج آپ نے ابھی کہا کہ اس جو جون دسمبر کا
जून दिसंबर की आपने बताया ना कि 5.37 हमारी ग्रोथ है और 1.9 बिलियन हमारा करंट अकाउंट जून 2021 तक 1.9 बिलियन डॉलर जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, आपकी इतला के लिए अर्ज है फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज होता है, अगला फाइनेंशियल ईयर जून 2022 में क्लोज होगा। अली मोहम्मद बहुत ज्यादा बोलने से बात नहीं बनेगी, अभी इनके पास रिकॉर्ड है, मैं कहूंगा इनको कि वो रिकॉर्ड रिवर्स करें और सुनवाएं अली मोहम्मद साहब को उन्होंने क्या कहा। जून 2021 दोबारा चलाते फिलहाल तो मेरा ख्याल है और आपने कहा कि इस वक्त जून दिसंबर 1.9 बिलियन है और आपका स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि 9 बिलियन है। तो ये इस तरह गलत लग बात और मुसलसल झूठ बोलते जाना तसलसल के साथ किसी की तस्लीम मानना नहीं, गलत लग बात नहीं है। यहाँ पे अब कायरा साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप खुद फेडरल मिनिस्टर हैं, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज होता है। जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, हमारा 1.9 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर से हम नीचे लेके आए हैं, अब अगला करंट अकाउंट डेफिसिट की आखिरी क्लोजिंग फिगर जून 2022 में आएगी, अगले साल आएगी। एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब मुकम्मल करने दे कायर साहब को। कायर साहब हमें अब ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, बात होगी तो उसको उधर हाँ उसको चेक करेंगे, गलत बात को हम भी चेक करते हैं नाज़रीन के कहा क्या गया था। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं, सियासतदान बैठे हैं और एनालिस्ट भी बैठे हैं कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल एक इक़्तिसादी तौर पर, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी की बात, गवर्नेंस की बात, और फिर हम उस पर भी आएंगे जहां हर रोज़ ये कहा जाता है तो अब हुकूमत गई तो अब रुकी और अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब लॉन्ग मार्च, उस पर भी आते हैं। लेकिन नाज़रीन अभी डॉन की आपको हम दिखाएंगे हेडलाइन, उसमें ये लिखा था 23 जनवरी की कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि 9.9 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट डेफिसिट है जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। तो अली मोहम्मद खान साहब ये स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, भी हम आपको तस्वीर दिखा भी देंगे। डॉन की रिपोर्ट ये थी। बहरहाल आपके पास आते हैं फ़ारूक सलीम साहब, वेरी क्विकली इकोनॉमी पे देखिए, अभी अली मोहम्मद खान साहब ने नंबर्स रिपीट किए और वही प्राइम मिनिस्टर ने भी इतवार को जब बात की पब्लिक से, उन्होंने भी यही कहा। तो ये ज़रा बयान करें कि मैक्रो लेवल पे वो कह रहे हैं कि जी अच्छा इतना है, और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो एक बहुत मायूसी फैलाते हैं। तो फिर मामला क्या है, वो अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो देन व्हाट्स द इशू? के बाद आप आगे चली जाएं। आपने बात की है इस पे, मुझे जरा अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखने दें। मैं दूंगी, एक सेकंड। आपने बात की है जुलाई टू दिसंबर। जी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज हुआ। जून में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 1.9 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। आपका फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट जून में आती है, जुलाई टू दिसंबर की मैंने बात नहीं की। मैंने कहा कि जून 2021 में आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 1.9 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। वी आर बोथ करेक्ट एट आवर ओन प्लेसेस। जून में 1.9 था, जुलाई टू दिसंबर आया है, लेकिन 2022 में फाइनल फिगर आएंगी। इस साल की फिगर्स जून 2022 में आएंगी। पिछला साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसकी फिगर जून 2021 में क्लोज हुई है और उस वक्त 1.9 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। जी हम चेक करें प्रोड्यूसर, जो आपने कहा था उसको अभी आपने ये फरमाया है और कायरा साहब की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन है, हम वो प्ले कर देंगे, लेकिन नाजरीन के लिए बाकायदा डटे रहे इस बात पे कि वो चला नाजरीन के लिए हम बता रहे हैं कि इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 महीने का, अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक गवर्नर, वो 9.9 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन फारूक सलीम साहब वेरी क्विकली आप जरा बताइए, इकोनॉमी के हवाले से महंगाई की बात करें, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, और अभी आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 3-4 महीने शायद इसी तरह चलेगा क्योंकि ग्लोबल सीन है। तो क्यों आके हर वक्त टेलीविजन पे आप मायूसी फैलाते हैं और ये वावेला करते हैं? क्यों नहीं आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि जी मैक्रो लेवल पे तो इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं? नसीम, दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं मईशत के हवाले से। पहली बात तो ये है कि IMF जो है वो कहलाती है कि वो इकोनॉमी का इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, यानी कि जब कोई इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है तो वो IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाती है। हमारा मुल्क हर दफा जाता है, हर गवर्नमेंट गई है। अगर हमारे सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम IMF का पैकेज का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, नंबर 1।
دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی ہماری معیشت جو ہے وہ بڑی زبردست جا رہی ہے تو پچھلے 41 مہینوں میں 4 وزرائے خزانوں کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی اگر معیشت صحیح سمت میں جا رہی تھی. اور ایک فگر جو ہے ایکسپورٹ کی فگر بتائی گئی، اس کی بھی درستی کی ضرورت ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 9 بلین کا ہے اور سال کی پروجیکشن وہ 18 اور 20 بلین کے درمیان آ رہی ہے. اسی طرح جو مالی سال 2013 تھا اس میں ہماری ایکسپورٹ کی فگر جو ہے وہ تقریباً 31 بلین ڈالر کو ٹچ کر گئی تھی، اور اب ہم 8 یا 9 سالوں کے بعد واپس اس 30 یا 31 بلین پہ پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے ساتھ ہی ہم ایک جشن منا رہے ہیں، حالانکہ یہ 8-9 سال پہلے ہم اس فگر پہ پہنچ چکے تھے. نسیم دیکھیے 41 مہینوں کی معاشی کارکردگی بالکل ہمارے سامنے ہے، اور اس کے 3 بڑے نتائج جو نظر آتے ہیں بڑے واضح طور پہ. ایک تو یہ کہ معاشی سیکٹر کے اندر حکومت اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 40-41 مہینوں میں 8 دفعہ FBR کا چیئرمین تبدیل ہو چکا ہے، 6 دفعہ فائنانس سیکریٹری تبدیل ہو چکا ہے، اور 4 دفعہ جیسے میں نے کہا فائنانس منسٹر تبدیل ہو چکا ہے، اور 4 دفعہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو چیئرمین ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں. اچھا لیکن فاروق صاحب ایک سیکنڈ یہ جو فگرز دیے جاتے ہیں کہ کنسٹرکشن میں بھی بوم آیا ہے، کہ ایگریکلچر کی بھی صورتحال بہتر ہوئی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کی بھی ارننگز بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا؟ دیکھیے معیشت کے اندر کئی سارے اگر 500 درخت ہیں اور ان میں سے 400 میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ 100 درختوں کی طرف سارا فوکس کر دیں، معیشت کے اندر کئی حصے ہیں، کچھ حصے اچھی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل ایشو جو ہے وہ اس وقت نیگیٹو میں ہے. اگر وہ پازیٹیو میں ہوتا تو ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی کی معیشت جو ہے وہ پیچیدہ نہیں ہوتی، اس میں گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ نہیں آتا، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں آتا. اس میں آتا ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے کلو سے 70 روپے پہ کیوں پہنچ گئی، وہ چینی کی قیمت کہاں چلی گئی، وہ پیٹرول کی قیمت کہاں چلی گئی، وہ ڈالر کا کیا حال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جو عام شہری ہے اس کو جو روزمرہ کی جو اشیاء اس کی مہنگائی جو ہے وہ کھائی جاتی. ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے اسکرین پہ ایک تصویر، وہ تصویر 25% ہو گئی ہے. جی ایگریکلچر گروتھ 25% ہے جی، اور پاکستان گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے، چینی ایک بھی سیکنڈ قاہرہ صاحب I'll come to you. قاہرہ صاحب میں تصویر چاہ رہی ہوں ناظرین دیکھ لیں. یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کس کا کس سے رشتہ ہے، تو یہ عادل گیلانی صاحب کی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے 21 دسمبر 2019 میں ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، دیکھ لی پروڈیوسر صاحب. تو تصویر یہ دکھانے کا مقصد تھا علی محمد خان صاحب کہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اتنا پارٹیزن نہیں سمجھا. انہوں نے ان کے جو ہیڈ تھے ان سے بلا کے میٹنگ وغیرہ کر رہے تھے. بہرحال وہ ہم نے کہا کلیریفائی کر دیں. قاہرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی اپنے ملک کے وزیر اعظم سے مل سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے پروگرام میں اس بات کو ڈینائی کریں گی کہ عادل گیلانی صاحب جو پاکستانی چیپٹر کو ہیڈ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پرائم منسٹر آفس میں جاب نہیں کرتے رہے، اور کیا وہ وزیر اعظم نواز شریف کے ایمبیسڈر نہیں رہے سربیا میں ایمبیسڈر؟ جو فیکٹ ہے اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ یہ بات نسیم، تو کیا ان کا نواز شریف صاحب سے نزدیک تعلق ثابت ہونے کے بعد اچھا ایک سیکنڈ علی محمد خان صاحب اگر آپ نے بات کری دی ہے تو پرائم منسٹر کا یہ شاٹ لیں. انٹرنیشنل کی بات ہوئی، اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ کیش، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف پوچھا یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہو، چوری کے سارے جی، تو بات یہ ہے اصل میں علی محمد خان صاحب، یہ بات آپ کی اس زمانے کی آپ نے مجھے آڈیو اور ویڈیو کلپ سنائی ہے میڈم نسیم زہرا
जब 2010-12 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आई थी, अभी मियाँ साहब ने उनको पीएम ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया था, अभी आदिल गिलानी साहब एम्बेसडर नहीं बने थे, अभी उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ क्लोज लीनेज नहीं आई थी, और ये वो जमाना था जब उनकी 2 रिपोर्टें पीपल्स पार्टी के खिलाफ आई। लेकिन अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स देते रहे कि मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग वो कम हुई है, उसके बाद का दौर वो भी तो बताएं। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब 12 का बयान मुझे पीपल्स पार्टी के नहीं, अली मोहम्मद खान साहब 2019 का भी हमने दिखाया कि वो आदिल गिलानी मिले, और देखें बात ये है कि हम एक मुलाकात दिखाई है, ये आपने बयान 2010-12 का बताया है। जी जी वो नजर आ रहे हैं ना, नून पे उनकी एक रिपोर्ट नहीं आई, दुनिया अच्छा चलिए अली मोहम्मद खान साहब जो है ये आज की ऑनरेबल ऑनेस्ट जो है उनको करार दे रहे थे, वो आदमी जो मुझसे फरार है उसके बारे में खान साहब आज रिपोर्ट थी कि करप्शन कम हो रही है। अली मोहम्मद खान साहब सेनेटर की वालदा है कि नहीं? अली मोहम्मद खान साहब आप इस वक्त जो 2 खवातीन हेड करिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, उनका गिलानी खानदान से तो ताल्लुक नहीं है, और आपने जो बात कही वो तो सब जानते हैं। इनका बेटर है जी, जिस शख्सियत के बारे में आपने बात की है, मैंने आपको उनका कचहरी सामने रख दिया है, जो इस चैप्टर को हेड करते थे, जो इसके रूह रवाह थे, रूह रवाह हैं, उनका मुस्लिम लीग नून से क्लोज ताल्लुक था। एक आदमी जो मुस्लिम लीग नून के पेरोल पे रहा है, आप मुझे उसकी जो है क्रेडिबिलिटी बता रही हैं। नहीं, आप आज जो क्या क्रेडिबिलिटी, आप आज की रिपोर्ट नहीं मानते, तनख्वाहदार बन जाता हूँ, उसके बाद मैं उसके मुखालिफ के खिलाफ बयान दूं, जी जी कोई वक्त नहीं है। आज की रिपोर्ट की बात करें, चलिए जी बताइए। मियां साहब के दौर में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते थे और उसके बाद एम्बेसडर लगे, ये बात अपनी जगह बिल्कुल, लेकिन आज की रिपोर्ट तो देखें, वो तो आपको बात ना करें ना, आपकी तो वो हुकूमत थी जिसने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, आपको याद है 2011 में। अच्छा जी कोई तरीका नहीं, ये चले जी, मेरा ख्याल है कि नाजरीन ने सारे पहलू जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उन्होंने भी गलत काम किया सारा, उनका सुन लिया। पीपल कैन डिसाइड देमसेल्व्स, द व्यूअर्स कैन डिसाइड देमसेल्व्स। अब बात ये है कि जनरल साहब जरा आपकी तरफ आते हैं। 25% और भी बाहर से आ रही है, गंदम भी बाहर से आ रही है, खाने को साथ चीज बाहर से आ रही है, ये कौन सी ग्रोथ है? अच्छा जी, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपोजिशन। इस पे प्रोग्राम कर लेते हैं ना सर, ग्रोथ पे और गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमी पे प्रोग्राम कर लेते हैं, ग्रोथ पे फिर आ जाते हैं और अपना प्रोग्राम। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फाइनली बात इस पे फैक्ट फिगर के साथ आप भी आ जाएं, मैं भी आ जाऊंगा, मेरे पास तो फैक्ट फिगर हर वक्त होते हैं। अच्छा, कायरा साहब और खुरम दस्तगीर साहब प्रोग्राम कर लेंगे। एक सेकंड, अली मोहम्मद साहब आज आप अपनी आदत से हटके, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज आप नॉन स्टॉप आप इंटरफियर करें। दिस इज नॉट यू नॉर्मली, मेरा ख्याल है आप ज्यादा परेशान हुए हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा खुरम दस्तगीर साहब, क्योंकि आप लोग जरा वन साइडेड कर रहे थे ना आज, बहुत ज्यादा वकालत हो रही थी, नाजरीन देख रहे हैं, ठीक है, बोलना पड़ा। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ 4 बंदे बैठे हैं, तो कुछ तो इंसाफ आप नहीं, मेरा ख्याल है जनरल साहब तो नहीं किसी की साइड लेके बैठे हुए, जनरल साहब तो नहीं लेके बैठे हुए। अच्छा ये बताइएगा, जनरल साहब नहीं, उनको हटा के बाकी 4। मुझे अगर आप इजाजत दे दें, इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मीडिया को दबाकर देख लें। अब मैं क्या करूं जी, यहाँ जिन्होंने इतनी रौनक लगाई है, जहाँ सियासतदान बैठेंगे। अच्छा ये रिपोर्ट मेरे पास भी आ गई है, जून 2011 की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है जी। लेकिन ये अली मोहम्मद खान साहब, आपका ये ख्याल है कि आप पाकिस्तानी मीडिया को दबाकर हकीकतें दुनिया से छुपा सकते हैं, दुनिया में हकीकतें नहीं छुपती। सर मेरा ये ख्याल नहीं है सर, ये आप लोगों का ख्याल है। नहीं, मीडिया को कोई नहीं दबा सकता, कोई कोशिश हो सकती है, दबा नहीं सकते, ऐसा कोई ख्याल नहीं है, कोशिश हो सकती है, दबा नहीं सकते। जनरल साहब लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये बताइएगा कि इस वक्त जो नैब के नए नैब नहीं जिन्होंने रिप्लेस किए अकबर साहब को, शहजाद अकबर साहब को, इनके बारे में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ये नैब में थे और उस वक्त उनका रिकॉर्ड कितना साफ था कितना नहीं था, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ब्रिगेडियर मुसद्दिक, पहली बात यह है कि मैं ब्रिगेडियर अब्बासी साहब को जानता नहीं हूं, न कभी इनके साथ सर्व किया है, तो आई एम अनएबल टू कमेंट। लेकिन एक जनरल कमेंट ये है कि पाकिस्तान की मुआशी परफॉर्मेंस करप्शन के एतबार से हमेशा ही शर्मनाक रही
मुशर्रफ के दौर में हम 117वें थे, तब भी जिल्लत। उसके बाद 2 जमातें सियासी आई, 127 पे गए, मजीद जिल्लत, और अब 140 पे चले गए तो मजीद जिल्लत दर जिल्लत। हम सारी अशराफिया इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि किसी सिविल और लेकिन जल साहब ये भी बता दें कि हालिया सालों में पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट रैंक मुस्लिम लीग नून के दौर में 2017 के हिसाब से दुनिया में 10वें में नंबर पर है, 116 के ऊपर था। हिसाब से 127 में। कमल यार, आप तो एजुकेटेड आदमी है, आप तो थोड़ा खामोश हो लेकिन आपने कंपैरिजन तो करना ना, क्या 140 और 116 में कोई फर्क नहीं है, 28 और 32 में कोई फर्क नहीं है सर। आप मुझे खुर्रम साहब, खुदा का वास्ता है, उन्हें बोलने दें। आज तो आप लोगों ने क्या 186 बात सुन लेना प्लीज। 146 ममालिक में से 117वें नंबर पर होना किसी भी एतबार से बाइज्जत है? बेशक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बाइज्जत। उस वक्त भी शर्मनाक है, आज भी शर्मनाक है। आज ज्यादा है, पहले कम था। आप सबका आई शुड क्लोज द प्रोग्राम नाउ। प्रोड्यूसर साहब उठा लेंगे प्रोग्राम। नाज़रीन, आपने सुना ये सब, और जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं। रेगुलेटरी बॉडीज ठीक हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक हो, और लॉ इन्फोर्समेंट ठीक हो। लेकिन हम देख रहे हैं तवातर के साथ बदकिस्मती से उस एरिया में बेहतरी नहीं आती, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट और नॉट, वो जो करप्शन का मसला है वो तो कायम रहेगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।